بسم اللہ الرحمن الرحیم انی اتشرف بحمد اللہ الذی منح الانسان قوة النطق والتکلم والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ سید الکونین وسید الانام محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الذین مارسوا امتثال اوامر اللہ وتحقیق توجیہات الدین، اما بعد۔ الدرس الثالث میں تمرین نمبر 19 جاری ہے، جس میں ہم اس قاعدے کی مشق کر رہے ہیں کہ نکرہ کے بعد آنے والا جملہ اس نکرہ کی صفت ہوا کرتا ہے، یعنی صفت بشکل جملہ۔ ایک مرتبہ پھر میں ماقبل سے آپ کا ربط کرتا چلوں کہ اگر اس میں معرفہ شروع کلام میں آئے تو وہ اس میں معرفہ مبتدا ہوا کرتا ہے، اور اس کے بعد میں آنے والا مفرد یا اس کے بعد میں آنے والا جملہ اس مبتدا کی خبر ہوا کرتا ہے۔ نمبر 2، اگر اس میں معرفہ درمیان کلام میں آئے تو وہ اس میں معرفہ ذوالحال اور اس کے بعد میں آنے والا جملہ حال بنا کرتا ہے۔ نمبر 3، اگر اس میں نکرہ کے بعد جملہ آئے تو وہ اس میں نکرہ موصوف اور اس کے بعد میں آنے والا جملہ اس اسم نکرہ کی صفت بنا کرتا ہے۔ اور نمبر 4، اگر آپ کو اس میں معرفہ کو موصوف بنانا ہے اور بعد میں آنے والے جملے کو جو کہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے اس کو صفت بنانا ہے، تو موصوف اور صفت کے درمیان میں آپ کو اس میں موصول کا اضافہ کرنا ضروری ہے، چونکہ اس میں موصول معرفہ کی قسموں میں سے ہے۔ اس میں معرفہ موصوف ہے تو بعد میں آنے والا جملہ نکرہ ہے، دونوں میں مطابقت نہیں پائی جا رہی ہے، اس لیے مطابقت کے لیے اس میں موصول کا درمیان میں اضافہ کیا جاتا ہے اور دونوں کے اندر مطابقت پیدا کی جاتی ہے۔ یہ تھا آپ کا ماقبل کے قاعدے سے ربط۔ تمرین نمبر 19 میں چونکہ ہم نے تقریباً 7 جملوں کا ترجمہ اور اس کا اعراب بیان کر چکے تھے، اب آگے ہم 7ویں نمبر پر جو جملہ ہے اس کا اعراب اور اس کا ترجمہ بیان کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں بلا کسی تاخیر کے تمرین کی طرف۔ نمبر 7، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہلک امرؤ عرف قدرہ، ما ہلک امرؤ عرف قدرہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مرتبے کو پہچان لیا وہ ہلاک ہونے سے بچ گیا۔ جس شخص نے اپنے مرتبے کو پہچان لیا وہ ہلاک ہونے سے بچ گیا۔ پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر صاحب کتاب کے قاعدے کے مطابق نشان لگے ہوئے کلمات کا ہم اجرا کریں گے۔ نمبر 8، وقال صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ عبدا قال خیرا فغنم او سکت فسلم۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ عبدا قال خیرا فغنم او سکت فسلم۔ اللہ اس شخص پر رحم کرے جو بھلی بات کہے پھر اس سے نفع اٹھائے، یا خاموش رہے تو وہ محفوظ رہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو بھلی بات کہے پھر اس سے نفع اٹھائے، یا خاموش رہے پھر وہ محفوظ رہے۔ نمبر 9، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع
ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. میں نے دونوں طریقے سے پڑھ دیا. عام طور پر آخری کلمے کو وقف کرنے کے ساتھ لا ينفع لا يخشع لا تشبع پڑھا جاتا ہے. وقف کی حالت میں آپ اس کو اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. ترجمہ دیکھیے. اے رب کریم، بے شک میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دینے والا ہو، اور ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جو خشوع والا نہ ہو، اور ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو کبھی سیر نہ ہوتا ہو، اور ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو قبول نہ ہوتی ہو. اے رب کریم، بے شک میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دینے والا ہو، اور ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جو خشوع والا نہ ہو، اور ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو کبھی سیر نہ ہوتا ہو، اور ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو قبول نہ ہوتی ہو. نمبر 10. قال اللہ تبارک و تعالی قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھی بات کہنا اور درگزر کر دینا. اچھی بات کہنا قول معروف ومغفرۃ اور درگزر کر دینا خیر زیادہ بہتر ہے من صدقۃ ایسے صدقے سے یتبعها اذی جس کے بعد تکلیف دی جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھی بات کہنا اور درگزر کر دینا زیادہ بہتر ہے ایسے صدقے سے کہ جس کے بعد تکلیف دی جائے. نمبر 11. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان فرمائی. وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوطی سے جمی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان فرمائی کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوطی سے جمی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں. نمبر 12. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. اور اللہ تعالیٰ نے ناپاک کلمے کی مثال بیان فرمائی کہ وہ ایک خراب درخت کی طرح ہے جسے زمین کے اوپر سے اکھیڑ لیا گیا ہو اور اس میں ذرا بھی جماؤ نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے ناپاک کلمے کی مثال بیان فرمائی کہ وہ ایک خراب درخت کی طرح ہے جسے زمین کے اوپر سے اکھیڑ لیا گیا ہو اور اس میں ذرا بھی جماؤ نہ ہو. نمبر 13. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانہار. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانہار. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے ایسی جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی. ان کے لیے ایسے باغات ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی. نمبر 14. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة
مئۃ حبہ۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستوں میں مال خرچ کرتے ہیں ایسی ہے، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ایسی ہیں جیسے کہ ایک دانے نے 7 بالیاں اگائے، جیسے ایک دانے نے 7 بالیاں اگائے اور ہر بالی میں 100 دانے ہو، اور ہر بالی میں 100 دانے ہو۔ نمبر 15، مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کی روش اختیار کی، جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کی روش اختیار کی، ان کی حالت ایسی ہے کہ ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہے جسے آندھی طوفان والے دن میں ہوا تیزی سے اڑا لے جائے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کی روش اختیار کی ہے، ان کی حالت ایسی ہے کہ ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہے جسے آندھی طوفان والے دن میں ہوا تیزی کے ساتھ اڑا لے جائے۔ نمبر 16، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں، ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں اس ہوا کی طرح ہے کہ جس میں سخت سردی ہو اور وہ جا لگے ایسی قوم کی کھیتی کو جس نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، پھر اس کو ہلاک کر دیا، اور نہیں ظلم کیا اللہ نے ان پر لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ نمبر 17، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابا۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابا۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹیل صحرا ہو جس میں ایک سراب ہو جسے پیاسا آدمی پانی سمجھ بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہ تھا، اور وہ وہاں اس کے پاس اللہ کو پاتا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض۔ یا پھر ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گہرے سمندر میں پھیلے ہوئے اندھیرے کہ سمندر کو ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہو جس کے اوپر ایک موج اور ہو، اور اس کے اوپر بادل، غرض اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ یہ تھا تمرین نمبر 19 کی باقی ماندہ کا ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں نشان لگے ہوئے کلمات کی طرف۔ نمبر 7 میں صاحب کتاب نے نشان لگایا عرفہ قدرہ۔ امرؤن اس سے پہلے ہیں، امرؤن یہ موصوف ہیں، اور عرفہ قدرہ یہ امرؤن کی صفت ہے جملے کی شکل میں، اور جملہ چونکہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے تو امرؤن بھی نکرہ ہے، عرفہ قدرہ بھی نکرہ ہے، دونوں کے اندر مطابقت پیدا ہو گئی۔ نمبر 7 میں صاحب کتاب نے نشان لگایا ہے قالا پر، اس سے قبل عبدن ہے تو عبدن یہاں موصوف ہے، ایسے بندے پر اللہ رحم کرے، قالا خیرہ جس نے بھلی بات کہی، تو قالا خیرہ مستقل جملہ ہے جو کہ عبدن کی صفت ہے
نکرہ ہیں اور عبدن بھی نکرہ ہے، دونوں کے اندر مطابقت پیدا ہو گئی۔ نمبر 9 میں صاحب کتاب نے نشان لگایا ہے لا ينفع پر، لا یخشع پر، لا تشبع پر اور لا یستجاب لہا پر، اور ان کلمات میں ان سے پہلے والا کلمہ نکرہ ہے، علم بھی نکرہ ہے، قلب بھی نکرہ ہے، نفس بھی نکرہ ہے اور دعوت بھی نکرہ ہے۔ ان نکرے کے بعد آپ دیکھیے جملہ آیا ہے اور یہ مستقل جملہ ہے۔ لا ينفع فعل با فاعل مل کر جملہ ہے، لا یخشع فعل با فاعل مل کر جملہ ہے، لا تشبع فعل با فاعل مل کر جملہ ہے، لا یستجاب لہا فعل با فاعل اور متعلق مل کر پورا جملہ ہے۔ تو نکرہ کے بعد جملہ آیا، قاعدے کے مطابق وہ نکرہ موصوف اور اس کے بعد میں آنے والا جملہ اس کی صفت بنا۔ نمبر 10 پہ آپ دیکھیے یتبعھا ادا پر صاحب کتاب نے نشان لگایا ہے اور اس سے ماقبل صدقتن ہے جو کہ نکرہ ہے، صدقتن موصوف ہے، یتبعھا ادا جملہ ہونے کے بعد نکرہ ہونے کی صورت میں یہ صدقتن کی صفت ہے۔ 11 نمبر پر کشجرتن طیبتن اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، مستقل جملہ ہے، مبتدا خبر مل کر، اور یہ شجرتن طیبتن شجرتن کی صفت ہے، شجرتن موصوف ہے، طیبتن یہاں شجرتن کی صفت ہے، صفت اول مفرد کی شکل میں، اور اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء جملے کی شکل میں شجرتن کی صفت ثانی ہے۔ اور یہی حال ہے کشجرتن خبیثتن اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، یہاں بھی شجرتن موصوف ہے، خبیثتن یہ صفت اول ہے اور اس کے بعد میں آنے والا جملہ یہ جملے کی صورت میں شجرتن کی صفت ثانی ہے۔ نمبر 13 میں جناتن تجری من تحتی الانہار، جناتن تجری من تحتی الانہار، یہاں پر جناتن کی صفت ہے تجری من تحتی الانہار، ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی، نکرہ ہے، بعد میں آنے والا جملہ بھی نکرہ ہے، موصوف صفت کے درمیان مطابقت پائی جا رہی ہے، اس لیے دونوں کے اندر مطابقت پائے جانے کی وجہ سے موصوف صفت کی ترکیب کی جا سکتی ہے۔ آگے نمبر 14 میں حبتن انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، یہاں حبتن کی صفت ہے، انبتت حبتن موصوف ہے، نکرہ ہے، اس کے بعد میں آنے والا جملہ بھی نکرہ کے حکم میں ہے۔ اس کے بعد جملہ نمبر 15 میں کرمادن اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، تو کرماد یہاں پر موصوف ہے اور اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، یہ پورا جملہ یہ کرماد کی صفت ہے، صفت بشکل جملہ۔ نمبر 16 میں فیہا سر، یہاں پر یہ سر موصوف ہے اور اس کے بعد اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم، تو اصابت حرث قوم یہ سر کی صفت ہے، اور آگے قومن کے بعد ظلموا انفسہم، قومن یہاں موصوف ہے اور ظلموا انفسہم یہ جملے کی صورت میں قوم کی صفت ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 17 میں کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن، سراب موصوف ہے، بقیعۃ یہ سراب کی صفت اول اور یحسبہ الظمآن یہ سراب کی صفت ثانی ہے۔ اسی طریقے سے اسی میں نیچے ہے لجی یغشاہ موج من فوقہ، یغشاہ موج من فوقہ، تو یہاں پر لجی یہ موصوف ہے، بحر موصوف ہے، لجن صفت اول ہے اور یغشاہ موج من فوقہ، موج من فوقہ سحاب یہ یہاں پر بحرن کی صفت ہے، صفت بشکل جملہ۔ اسی میں آگے دیکھیے سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، یہاں پر ظلمات سحاب کی صفت ہے، صفت اول، اور بعضها فوق بعض یہ اس کی صفت ثانی ہے۔ یہاں تک آپ کی تمرین نمبر 19 مکمل ہو گئی۔ اب آگے صاحب کتاب عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے کہہ رکھے ہیں، آگے انشاءاللہ ہم آئندہ کل حل کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔